إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سندنا ومولانا ومرشدنا ونبينا حبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأهل بيته أجمعين مجھا پیارا دوستو بزرگو بھائیرو اللہ کا دعا ہے کہ رب شالا سے سبنی کی ہدایت نصیب فرمائے مدینے وارے سائیں جی سچی محبت نصیب فرمائے محبوب جی محبت میں جیارے نئی محبت میں شل موت عطا فرمائے الحمدللہ ہر ماہ جیاں جیسا پنجے مرشدن کریمن جے آستانے تے جمع آئیوں اللہ کا دعا ہے رب شال ان آستانے جے فیض اسان جے سینن کے مالا مال فرمائے چو آمین اللہ تعالیٰ جاگار بدھاؤں تے انجے متھاں عمل جی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان آستان شریف کی قیامت تائیں قائم دائم فرمائے اسی ہوجوں یا نہ ہوجوں پر اللہ کا دعا ہے مالک شال ان مرشدن جے میں خانن کے وسندو آباد شاد رکھے حضرت نظام الدین اولیاء خواجہ خواجگاں فرمایو انسان کے جے پنجے مرشد سا سچی محبت ہوجے تو بھلی دورا مندتے ہوجے ملک بدلل ہوجے پر محبت رکھن وارے جلا پنجے کامل مرشد جو توجہ ہزارن میلن تائیں پہنچی سکے جو بزرگن فرمایو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جا مرشد ہویا فرمائن تھا جے کدے وہ مانو دل کے صاف رکھے پنجے کامل مرشد نے متوجہ رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جے متھاں اوہے مہربانیوں فرمائیں دعا جن جو وہ طالب بنیل ہوندو ہے سینے میں جو طلب ہو سینے میں جو محبت ہو اور جس چیز کی طلب ہو کہ پیر کامل سے یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے تو اگر سینہ صاف ہو اور توجہ ہو اور متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے جس کی وہ طلب رکھتا ہے
تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاملوں کے دروازے پر بٹھایا ہوا ہے. وہ احباب جو معرفت الہی کے طالب ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں اور میرے آقا مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی کامل مرشد مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات میں خود بخود آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے کامل اور رہبر مرشد سے سچی محبت عطا فرمائے اور تادم حیات ان سے متعلق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے 2-4 آیات اس فقیر نے تلاوت کی. ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب کائنات کا ایک اہم حکم ہے جس کے نتائج بھی خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. رب بیان کیو حکم ڈنو اے مجھا فائدہ با اللہ پان بیان کیا ہے. ان گال تے عمل کیو، ان گال تے تمہاں عامل بن جی ونجو تو ان جو نتیجو ماں اللہ وری تمہاں کے ہے عطا فرمائیں. سندھی اردو وارا بیٹھا ہیں سبیں گڈی تو ماں چاہوں تو اردو میں بیان کیا، سندھی میں بیان کیا. رب کائنات نے احکامات فرمایا کہ ان باتوں پر عمل کریں، اس بات پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ میں اللہ خود بیان فرما دیتا ہوں. دنیا میں اس کا کیا نتیجہ ملے گا یہ بھی اللہ نے بیان کیا اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی میرے مولا نے بیان کر دیا ہے. اللہ بیان فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک ہوئے مانو جن چیو اسا جو رب اللہ ہوا، جنہوں نے کہا کہ ہمارے مالک پالنہار اللہ ہیں، جن کے سینے میں اللہ کے ذکر کی محبت آ گئی، جن کے زبانیں اللہ اللہ کرنے والی بن گئی، جن کے سینے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی، جو طالب مولا بن گئے، اللہ کو یاد کرنے والے بن گئے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، سارے دروازے اپنے لیے بند کر دیے اور کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور کسی طرف اور کسی چیز کے طالب نہیں ہوتے. ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کی زندگی کا ہر معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. جن کی زندگی، جن کی سوچ، جن کی سمجھ، جن جو اٹھن ویہن سنگت گال بول راتیوں ڈیہن اندھیرا اجالا، جن کی خلوت جن کی جلوت صرف ان گال میں بسر تھے تھی جو دل زبان یک جا جوے تھی اللہ جو اللہ قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، مستقیم ہو گئے، اس پر مضبوط ہو گئے، اس پر قائم ہو گئے. پہلے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر دوسرا حکم ہے کہ اس پر استقامت رکھنی ہے. 2 دنوں کے لیے اللہ اللہ نہیں کہنا. سندھی میں چوندہ ہے نا تو بٹرے دی چاہ جا کو چھک کنارا واہ جا. بٹرے دی محبت آئی، دل پر سائیں جی صحبت میں آیا سی، بٹرے دی ویٹھا سی، کچھری بدھی سی، نصیحت بدھی سی، اللہ وارن جی صحبت میں آیا سی، پوری ڈاڑی بائی کو پائیو، نصیحت بدھی سی، وری کچھ نہیں گزریا وری پرانی سنگت ملی وئی، وہ کدے وئی ڈاڑی، کدے وئی پٹکو، کدے وئی نماز، کدے وئی دین، سبھی گالی مصری. مانو جی عادت ہے، انسان کی عادت ہے کہ نئی چیز کا اثر جلدی قبول کر لیتا ہے.
دو چار دن آئے قبلہ دلبر سے کی صحبت میں، نصیحت سنی، قرآن سنا، حدیث سنی، اثر قبول کیا. اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ جب پرانی سنگت ملی، پرانی دوستی مل گئی، تو ان کی صحبت میں ایسے مشغول ہو گئے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت بھول گئے، ان کا پیغام بھول گئے، ان کی باتیں بھول گئے، ان کے اوامر بھول گئے. نماز یاد نہیں رہی، دین یاد نہیں رہا. پھر وہی باتیں، وہی شیطانی کام، وہی بدکاریاں، وہی گناہوں والے کام. اللہ نے فرمایا کہ یہ بندے اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی یہ روش اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جنہوں نے کہا کہ قالوا ربنا اللہ، ہمارے رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت بنا کر کھڑے ہو گئے. ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، مخالفت ہوتی ہے، رشتے دار ناراض ہوتے ہیں، دنیا والے روٹ جاتے ہیں، لیکن ان کی زبان پر یہ بات قائم ہوتی ہے، ہم نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اگر سر بھی قربان ہو جائے تو اللہ کا در نہیں چھوڑنا. جان چلی جائے، زندگی چلی جائے، پھر بھی اپنے مالک رب کے پیغام کو بھولنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے استقامت سکھائی، رب نے مستقیم ہونا سکھایا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ سب سے اچھی عبادت کون سی ہے، سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے اچھی عبادت وہ ہے اگرچہ تھوڑی ہو لیکن اس میں دوام ہو، ہمیشہ کی ہو. منا ابھی من فرمایا ہوتا ہر وہ نیکی جو کم جے میں ہمیش کی ہو جائے، سدائی مانو اختیار کندو رہے، سدائی منت عمل کندو رہے، تو اللہ وٹو تھورو عمل کو ودھیک مقبول آئے. مثال تو وہ مانو تہجد نماز میں شوق تھے، بٹے نہیں تہجد پڑھی، 3-4 راتیوں وری کچھ نہیں گزریا تو وہ تہجد وسری. بٹے نہیں ہے خیرات کرنے کی عادت تھی، روزانہ ہوتے ہی اللہ جی راہ میں 10-20 روپیہ خیرات کرے. بٹن نے انہاں کو وری وہ عمل چھڑے دے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وٹ ایہو عمل مقبول نہ ہے جو وہ تھوڑا نہیں کہو وری چھڑے جو، بلکہ اللہ وٹ وہ عمل مقبول آ جو وہ عمل کہو انہوں استقامت دھارے بھی رہو. سمجھو تھا استقامت دھارے ہو، مستقیم تھی بھی ہو. جنہیں بانو استقامت رکھندو ہوا، جنہیں کے عمل میں مضبوط تھی بھی ہندو ہوا، تو اللہ جو فرمائے تو ماں اللہ پان ان جو مددگار بن جی بھی دو آیا. رب پان ان جو مددگار، اللہ انہیں جی امداد فرمائی دو آ. سبحان اللہ. حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ مبارک پر جلنے کے نشان تھے. حضرت سیدنا وقت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی پیٹھ مبارک دیکھی تو پوچھا کیا کہ خبیب یہ تمہارے پیٹھ پر کس چیز کے نشان ہیں؟ تو حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم امیر المومنین کو عرض کی کہ اقلا جب آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مجھے انگار میں لٹایا جاتا تھا، جلتے ہوئے انگارے، اور مجھے ان پر لٹایا جاتا تھا کہ اے خبیب محمد مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دے، اور میں یہ جواب دیتا تھا سبحان اللہ. خبیب جو جواب دیتے تھے فرماتے تھے کہ سر یار نظرانہ لے یار کو لاوے، محبوب دی مرضی گلے لاوے یا ٹھکراوے، اور جنت دی نئی خواہش اے میرے خدا مینوں بس یاد قدماں تے اے میری جان نکل جاوے، محبوب دے قدماں
میری جان نکل جاوے. یہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ. محبت سے پڑھو صلی اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا خبیب نے فرمایا امیر المومنین جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہمیں انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دو. ہم کہتے تھے کہ سر چلا جائے, ہماری چمڑی کو ادھیڑ دیا جائے, لیکن کبھی خبیب کی زبان سے مصطفیٰ کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں نکلے گا. اپنی جان تو ہم پہلے ہی مصطفیٰ کے حوالے کر چکے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت سے کھاریا جڑے انہوں نے استقامت دھاری تو نتیجو ایو نکتو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پانجے مصطفیٰ کریم جے غلام جلا ارشاد فرمایو رضی اللہ عنہم وردو عنہ. یہ استقامت رکھن وارن صحابن جلا اعلان اللہ انہن کا راضی تھی بیو. یہ اللہ کا راضی تھی بیا. ان الذين قالوا ربنا الله جنچے وسان جو رب اللہ ہوا, جنچے وسان جو مالک اللہ ہوا, ثم استقاموا انہیں استقامت دھارے بیٹھا مستقیم بن جیویا. اللہ جے قرآن فرمایو تتنزل علیہم استقامت رکھنے والوں کے لیے اعلان ہوا, ان اللہ کے بندوں کے لیے اعلان ہوا, ان ذکر کرنے والوں, ان اللہ کی محبت رکھنے والوں, ان اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوام رکھنے والوں کے لیے ارشاد ہوا کہ تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ تعالیٰ کے ملائک ان پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا کی وجہ سے خوف زدہ نہ ہوا کرو, ولا تحزنوا اور غمگین نہ ہو, پریشان نہ ہوا کرو. دنیا کے غم, دنیا کی مشکلاتیں, دنیا کے مصائب و آلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور کر دیا ہے. انہیں دکھڑوں کو, تمہاری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا ہے. تمہاری مدد کے لیے ملائکہ نازل ہوئے ہیں. دنیا کی پریشانی تو دور ہو جائے گی, غم تو دور ہو جائیں گے, لیکن قرآن فرماتا ہے وہ فرشتے نازل ہو کر ان مستقیم بندوں کو فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. بشارت ہو, خوشخبری ہو تمہیں, ہم اللہ کی طرف سے یہ پیغام لائے ہیں. دنیا کے دکھ درد تو دور ہو جائیں گے, لیکن آخرت کے لیے یہ انعام ہے کہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر دیا گیا ہے. اللہ نے تمہارے لیے جنت
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. مانو پریشان سائیں یہ قرض وکوڑے ویا درد وکوڑے ویا پریشانیوں اچی ویوں ہے دکھ پوتو آ ہے غم پوتو آ یہ پریشانی آئی آ پر قرآن تو فرمائے دکھن جو علاج دردن جو علاج اللہ جے ذکر میں آئے. جے قرضی آئی تو اللہ اللہ کر جے مرض آئے تو اللہ اللہ کر جے دنیا جو دکھ پوتو تھے اللہ اللہ کر جے درد پوتا تھے اللہ اللہ کر دنیا جی پریشانیاں رب کے یاد کر آخرت کی پریشانیاں رب کے یاد کر. اللہ تو فرمائے او یو جکو ہمیشہ رب کے یاد کندو اللہ جے میں زندگی گزاری دعا ماں اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت میں جنت مہربن عنایت جا در کھولے چھجائے. قلوب انسان کے پریشان ہو گئے انسان غمگینیوں میں مبتلا ہو گئے. دین کی بات تو دور کی بات ہے عمل کرنا لیکن کہتے ہیں بھائی یہ پریشانی ہو گئے مسلمان بھی ہیں مصطفیٰ کے اشاعت بھی ہیں دل پر سے کے مرید بھی ہیں پھر بھی پریشانیوں میں. صرف نسبت رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا وہ پیغام جو ملتا ہے اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤ. جو گال مشہور دیا مرشدین جلا وٹ بوات جی آگو پیڑو کرے دے دعاوں کرے دے دم درود کجو نہ جلا مرشد وٹ بو مرشدین جلا نائے وٹ بو درو کی دم درود کرائیوں نہیں مرشدین جلا وٹ بوات وہ اللہ محبت میں محب کرے اللہ جو عشق سکھارے رب ساں پانے جو تعلق پیدا کرے دے. پرانے وقت کا ایندڑ آئین یا نواں آئیو تمہاں سبھی تجربو کیو ہوندو تو مجھے مرشدن کریمن جی ہر تقریر ان جو انداز یہ ہوندو جے میں پانن کے اللہ سا ملان جو کون کو رستو سے کھارے. اللہ جے گھر میں بیٹھا میلی سچی بدائے گا حقیقت ہر تقریر میں سائیں جن یہ گال کرنا ہند جی پانن کے اللہ سا ملائے. بدکاری میں بے حیائی میں مروف ہیں بدکاری میں مبتلا ہیں گناہن میں مبتلا ہیں انہن کے ان گناہن جی بیماری ماں گناہن جی دلدل ماں کیاں کٹھی اے اللہ جی محبت معرفت عشق اللہ تعالیٰ جی مہربانی جے دریا میں کیاں ہوتا زن کرائے جے. تو دلبر سائیں جی ہر تقریر یا عام نصیحت بدنے تو ان میں بھی یہ پیغام ہوندو تو اللہ جی محبت کیاں رکھ بھی آئے. اللہ جے قرآن فرمایا ہو تو تمہاں اللہ کہو سمجھو دا یہ پیغام دل پر سائیں جو ذکر کرنے وارا بانا تھو. سبحان اللہ جے دلوں اللہ جے ذکر میں مشغول تھی ونن دل اللہ جی محبت میں مشغول تھی ونجے تو اللہ تو فرمائے دنیا آخرت جے دکھن کے غمن کے پریشانین کے ماں اللہ تمہاں کا ہمیشہ جلا دور کرے چلی ہمیشہ جلا. اج ہتے جے کو بیٹھو آجو سبھی پچھا کرنے پاسو وٹی تو لطیف سے فرمایا تو اچوڑی سورن واریوں گئیوں سور پچار کن گھنا کن تھورا ناہیں کا سورن دھار. سمجھو دا جے کھاں پچھا کرتے ہے تو وہ چٹو کھولے نہیں عمران خان دا ٹیکس کون ہے جتروں نے غریب کے دکھن ستائے ہو. سمجھو دا بزرگ نے فرمایا دکھن دردن جو علاج آئے تو اللہ جے ذکر میں رکھا الہے. مانو جنہیں اللہ جو بڑھجی وجے وہ بھلی ایڈی وڈی مصیبت اچی وجے نا انہیں چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے. مجھے مرشد دل پر صحیح فرمایا ہزار
ॾिनुम मुस्कुराए सजण तां हिसरो जो थम सहाए पंहिंजे मालिक तां हिसरो छॾियो थम सहाए हज़ारनि ग़मनि में ॾिनुम मुस्कुराए सजण तां हिसरो ओ हुजे शाल दिल पर सदाई सलामत कुर्ब में कबूली असां क़यामत कुर्ब में कबूली असां क़यामत मुंहिंजा मुर्शिद दिल पर साईं छॾियो थम निमाए मुर्शिद साईं कंधड़ो छॾियुम अॼु निमाए ओ हज़ारनि ग़मनि में ॾिनुम मुस्कुराए सजण तां हिसरो अॼु ढोलण तां हिसरो छॾियो थम सहाए हज़ारनि ग़मनि में ॾिनुम मुस्कुराए सजण तां हिसरो अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाया जो बुजुर्गों के तमाम औलिया किराम सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर आप पूरी तारीख उठाएं आज के जमाने तक मेरे मुर्शिद शेख दिलबर साईं तक जिनकी भी तालीम है उनके बयानात से ये बात मालूम होती है जो अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाई कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र में है दुनिया के मुश्किलातों से निजात अल्लाह का जिक्र दिलाता है दुनिया के गमों से निजात अल्लाह का जिक्र दिलाता है दुनिया हो या आखिरत की कोई परेशानी हो तमाम परेशानियों से निजात अल्लाह के जिक्र में है सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं करना बल्कि सुम्मस्तकामू इत्मीनान उनको मिलता है जो इस पर दवाम इख्तियार करते हैं सुभान अल्लाह फिर मलाइका कहते हैं कि नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरते ए बंदे परेशान न हो दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त हैं तो आखिरत में भी तुम्हें हमारी दोस्ती अता की जाएगी वो बंदे जो अल्लाह अल्लाह करते हैं वो बंदे जो रब को याद करते हैं वो बंदे जो मालिक का पैगाम अपने सीनों में समाते हैं जो अल्लाह को याद करने वाले होते हैं कुरान फरमाता है कि फरिश्ते नाजिल होते हैं दुनिया और आखिरत के गमों और दुखों से निजात की खुशखबरी तो देते हैं लेकिन कहते हैं कि दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हम मलाइका हैं और आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हम फरिश्ते बन जाएंगे वो दिन वो क़यामत का दिन जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि वो दिन जिस दिन तमाम इंसान एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे माँ बाप वालिदैन अपने औलाद से जुदा हो जाएंगे कोई किसी का मददगार नहीं होगा यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन परहेज़गारों मुत्तकी बंदों के अलावा कोई किसी का दोस्त नहीं होगा तमाम इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे हर इंसान परेशान होगा अंबियाए किराम भी अल्लाह के गजब को देखकर खामोश
کعبہ کریم کے غلام، او یہ سالے آباد شریف میں آنے والے، وہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ جو رب کو پکارتے ہیں، وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے رستے پر قائم ہو گئے، قرآن کے عمل پر، حدیث کے اوپر اور اولیاء کرام کے تعلیمات پر مستقیم ہو کر عمل کرنے والے بن گئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کے ہم دوست ہیں، اور آخرت کی وحشتوں میں بھی ملائکہ ان کی امداد کے لیے آتے جائیں گے، ان کو جنت کا راستہ دکھاتے جائیں گے۔ نعمت کھپے سبحان اللہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ چیز تمہیں جنت میں ملے گی۔ او دنیا سے محبت رکھنے والوں، دنیا کی چیزوں سے حب رکھنے والوں، دنیا کی طلب رکھنے والوں، تم دنیا کی طلب اور چاہو، عزت کی طلب کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرو تو فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے مددگار ہیں۔ تمہیں نعمتیں چاہیے نا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ والی نعمت اللہ نے تمہارے لیے جنت میں بنا رکھی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ والی نعمت اللہ نے تمہارے لیے، بیویاں ہوں جنت میں حوریں ملیں گی، محلات کی طرف ہے جنت میں محلات ملیں گے، جنت میں انعامات ملیں گے، نعمتیں ملیں گی، لیکن کوئی اللہ کا طالب ہے اسے اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک طبقہ ایسا ہوگا جنہیں جنت میں بھیجا جائے گا، ریان دروازہ صائمین کے لیے، روزے داروں کے لیے ہوگا۔ کچھ انسان ہوں گے جن کو فردوس میں بھیجا جائے گا، جن کو نعیم میں بھیجا جائے گا۔ جنت کے طبقات ہیں، ہر ایک عابد آئے گا، زاہد آئے گا، متقی آئے گا، پرہیزگار بندہ آئے گا، نمازیں پڑھنے والا، حج کرنے والا، علماء آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے آئیں گے، تمام مخلوقات جمع ہوگی، اللہ کی طرف سے معافی کا جو اعلان ہوگا، جنت میں جاتے جائیں گے، جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے جائیں گے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ کے جنت کے ملائکہ آئیں گے، چلو جنت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر دی ہیں۔ وہ اللہ کی طرف دیکھے، میرے مولا ہم نے تمہاری عبادت ذکر تمہیں یاد کیا تھا، نعمتوں کے لیے نہیں، ان حوروں قصوروں کے لیے تھا، ذکر نہیں کیا تھا۔ اے میرے مولا ہم نے محلات کے لیے تمہارا ذکر نہیں کیا تھا، ہم نے جنت کے باغات کے لیے تجھے یاد نہیں کیا تھا۔ اے میرے مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے، رب پوچھے گا کیا چیز چاہیے، کریں گے مولا ہم نے تو عبادت تو تجھے یاد کرنے کے لیے کی تھی، تمہاری طلب کے لیے، تمہاری الوہیت کے لیے، جمال قدرت کے لیے، تمہارا مکھڑا دیکھنے کے لیے، تیرے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے۔ اے میرے مولا ہم نے تو عبادت تو تمہارا دیدار کرنے کے لیے کی تھی۔ اللہ فرمائے گا آج تمہارے لیے میں نے ایسی جنت بھی پیدا کی ہے جہاں حوریں نہیں ہوں گی، محلات نہیں ہوں گے، جہاں باغات نہیں ہوں گے، جہاں بندے ہوں گے ان کی آنکھیں ہوں گی، اللہ کا جمال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نزل من غفور الرحیم۔ او یہ اعلان پہلے تو اعلان ہو چکا، ملائکہ آئیں گے، راستہ دکھائیں گے، جنت کی نعمتیں بتائیں گے، لیکن یہ آیت صوفیاء کرام نے فرمایا کہ نزلا من غفور الرحیم، یہ خاص ان بندوں کے لیے ہے، یہ اعلان خاص ان کے لیے ہے جو دنیا میں کہتے
محبت سے ذکر کے وڈے آواز اللہ زبان خاموش نہ رہے محبت سے ذکر کے اللہ گندو رہ تو سزا اللہ 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 گندو رہ تو سزا اذکرونی تم مجھے یاد کر اذکرکم میں تجھے یاد کروں گا
بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کا یار میں اس کا کھڑا ہے فقیر خیرات دینے کے لیے مجنون کی دربار میں آتے ہیں، لیلا کی دربار میں آتے ہیں. لیلا خود انہیں خیرات دے رہی ہے کہ کاسے کیا لے، کاسے ہاتھوں میں غریب مسکین جو تھے وہ کاسے لے کر آئے لیلا کے دروازے پر. وہ لیلا انہیں خیرات دیتی جا رہی تھی اپنے ہاتھوں سے. مجنون بھی لائن میں کھڑے ہو گئے، قطار میں کھڑے ہو گئے. جب مجنون کی باری آئی تو لیلا نے اس کا کاسا اٹھا نیچے زمین پر پھینک دیا ہے. اس کا کاسا ٹوٹ گیا تو وہ خوشی میں ہنسنے لگا، ناچنے لگا. لوگوں نے کہا کہ اے مجنون تمہارا کاسا تو ٹوٹ گیا، تجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، پھر بھی خوش ہو رہے ہو. تو مجنون نے کہا اے انسانوں تمہیں کیا پتا تمہیں ملا ہے، مجھے جو ملا ہے وہ تمہیں نہیں ملا. لوگوں کو ملتا ہے لیکن لیلا نے مجھے تجھ سے ممتاز بنا دیا، الگ بنا دیا کہ سارے خیرات لے کر جاتے ہیں، مجنون اپنے یار کا غصہ لے کر جا رہا ہے. ایک انداز محبت مل جائے، اپنے محبوب کا انداز محبت نصیب ہو جائے تو بندے کو بے خود کر دیتا ہے. مولا حضرت شیر خدا فاتح خیبر نبی کے برادر سیدنا اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ مرشدوں کے مرشد رہبروں کے رہنما حضرت مولا علی میرے آقا کی دربار میں آتے ہیں. حضور تشریف فرما ہے. حضرت مولا علی حضور کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ کچھ لوگ ہیں جو میرے بارے میں کچھ غلط الفاظ کہہ رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ علی دلگیر نہ ہو، میں اعلان کرتا ہوں کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی تو میرے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت حیدر کرار کو جب یہ پتا چلا کہ نبی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا آقا میرا محبوب میرے مطلوب میرے رہنما خود اعلان کرتے ہیں کہ علی تجھ سے میں محبت کرتا ہوں. حضرت علی پر بے خودی طاری ہو گئی. مسجد نبوی میں ایک ٹانگ پر ناچنے لگے. حضرت حیدر کرار سے پوچھا گیا اے علی یہ کیا ماجرا ہے کہ زمین پر ناچ رہے ہو مصطفیٰ کے سامنے؟ حیدر کرار نے فرمایا کہ کیوں نہ خوش ہو جاؤں، کیوں نہ میں ناچوں، کیوں نہ میں اظہار کروں کہ میرے محبوب نے کہا ہے کہ علی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس کو حضرت بابا بلے شاہ نے ارشاد